یہ چار چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ہے پوری کائنات، اور یہ اللہ کے نیک بندے پوری کائنات پر تصرف و اختیار رکھتے ہیں، پوری کائنات پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے، اللہ اکبر، عمر ابن خطاب کا دور ہے، دور فاروقی میں ایک عورت جو بہت ہی کمزور اور لاحق، وہ عورت تیل لے کر جا رہی تھی، اچانک ٹھوکر لگی، خادمہ تھی، غلام تھی، کنیز تھی کسی کی، وہ ٹھوکر لگی، ہاتھ میں تیل تھا، زمین پر گر جاتا ہے، عورت ہے، آہو بھکا کرتی ہے، نالے فریاد کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، میرا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو جذب کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں اپنے مالکن کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر، پریشان حال تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت عمر ابن خطاب کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اس بڑھیا نے رو رو کر گر گرا کر حضرت فاروق اعظم کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، اے حضرت عمر ابن خطاب، زمین میں ٹھوکر لگی ہے، میرا تیل اس زمین نے پی لیا ہے، اب میں اپنے مالکین کو کیا جواب دوں گی؟ خدا کے واسطے مجھ پر کرم کیجیے، میرا تیل اس زمین سے واپس کرا دیجیے۔ اللہ اکبر، تاریخوں میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب سے فریاد کی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب کون ہے؟ یہ نبی نہیں ہے، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہے، حضرت رسول مقبول کے اس خلیفہ سے جب فریاد کی اس بڑھیا ضعیفہ نے، حضور میرا تیل واپس کرا دیجیے، کیا زمین بھی اس طرح تیل واپس کرتی ہوگی؟ مگر یہ دور فاروقی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب میں استغاثہ قبول ہوا، اور عمر ابن خطاب اسی مقام پر پہنچے جہاں پر وہ تیل گرا ہوا تھا، کٹوری اس بڑھیا کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے زمین کی طرف مخاطب ہو کر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے زمین، اس بڑھیا کے تیل کو واپس دے دے، ورنہ تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ بڑھیا نے اپنا پیالہ زمین پر رکھا، وہ سارا کا سارا تیل زمین نے اگل دیا اور اس پیالے میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی کے غلاموں کی کہ وہ زمین پر اس طرح حکومت کرتے ہیں کہ زمین کو آرڈر دے دیا تو زمین نے تیل واپس کر دیا۔ یہ شان ہے حضرت عمر ابن خطاب کی۔ رسول گرامی وقار کے دیوانوں، آگے چلو، زمین کی بات ہو رہی، اب آگے چلو، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو آپ پر حکومت کیسے کرتے ہیں اللہ والے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ پھٹا، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، جس کو کہتے ہیں آپ لوگ جوالا پھوٹ جانا، جوالا مکھی۔ اللہ اکبر، جیسے یہ پہاڑ پھٹا اس میں سے آگ کے انگارے نکلے، شعلے نکلے، وہ آگ ادھر ادھر بڑھنے لگی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے آ کر حضرت عمر ابن خطاب سے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب، ایک پہاڑ سے آگ نکلی ہے، وہ آگ ہماری بستیوں کو جلا دے گی، خاکستر کر دے گی، سارا ماحول خاکستر ہو جائے گا، جل کر لوگ جو ہے راکھ ہو جائیں گے، آپ خدا کے واسطے کچھ کرم کیجیے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس آگ کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کو چاہیے وہ علاج فرمائے، ورنہ لوگوں کی بستیاں تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ لو، میرا یہ رومال ہے، میری یہ چادر ہے، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس آگ کے سامنے اس کو دکھا دو اور بتا دو کہ یہ عمر ابن خطاب کی چادر ہے۔ دوستان محترم، وہ لوگ اس چادر کو لے کر اس بھڑکتے ہوئے شعلے کے سامنے پہنچے، آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی، آگ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے جا کر حضرت عمر ابن خطاب کی چادر کو سامنے کیا اور کہا، اے آگ، واپس چلی جا، یہ چادر اس بندے کی ہے جسے دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے، نبی کے خلیفہ کی چادر ہے، عمر ابن خطاب کی چادر ہے، امیر المومنین کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر ابن خطاب کی چادر پہ دیکھ کر وہ آگ کے بڑی تیزی سے نکلی تھی، پہاڑ کے اندر سے وہ لوگوں کو اپنی تپش میں اور اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی تھی۔ چادر کو دیکھتے ہی وہ آگ سمٹ گئی اور سمٹ کر آگ اس پہاڑ کے اندر ایسے داخل ہو گئی جیسے کبھی نکلی بھی نہیں تھی۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، ان کی حکومت میں نے عرض کیا تھا نا، عناصر اربع، چار چیزیں ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، ان چاروں پر اللہ کے ولیوں کی حکومت ہوتی ہے۔
آپ نے دیکھ لیا حضرت عمر ابن خطاب نے زمین کو حکم دیا تو اس نے تیل واپس کر دیا. آگ کے جھپٹے، آگ کے شعلے حضرت عمر کی چادر کو دیکھ کر واپس چلے گئے. اور بات آگے بڑھاؤں دوستان محترم، آپ کہیں گے کہ اس طرح کے حالات، اللہ اکبر، اب آپ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر ہی کے حوالے سے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کتنی شان والے ہیں. یہی حضرت عمر ابن خطاب مدینے کی مسجد میں ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے کی دیتے ہی وقت اثناء خطبہ اچانک حضرت عمر ابن خطاب نے خطبے کو بند کر دیا اور بڑی بلند آواز سے آنکھیں لال پیلی کر کے بڑے تیز آواز میں بولے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. سارے کے سارے مجمع کے لوگ محو حیرت ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں اور چکر میں پڑ جاتے ہیں. الہی ماجرا کیا ہے؟ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ عمر ابن خطاب اس سے پہلے بھی خطبہ دیتے تھے، مگر آج تک خطبے کے عالم میں کبھی بھی آپ نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا، اس طرح کی نقل و حرکت آپ کی عمل میں نہیں آئی. آخر ماجرا کیا ہے؟ آج کیا معاملہ ہے؟ اور ساریہ جن کا نام لے رہے ہیں حضرت عمر، وہ تو یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں، ملک نہاون میں گئے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے گئے ہیں، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے گئے ہیں. سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں حضرت ساریہ، اور عمر ابن خطاب یہاں سے ان کو پکار رہے ہیں. لوگوں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی، وہ ٹائم جو ہے نوٹ کر لیا جاتا ہے. اللہ اکبر، جب نماز سے لوگ فارغ ہوئے تو جلال فاروق کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی پوچھتا کہ اے حضرت عمر، آپ نے ساریہ کو کوئی یہاں پر آواز دی تھی، کیا معاملہ تھا؟ ایک مہینے کے بعد جب ادھر سے خط آتا ہے، لوگوں کو تو فرمائیے گا حضرت ساریہ کی طرف سے خط آتا ہے اور پیغام فتح لے کر جب قاصد آتا ہے، قاصد نے آ کر بتایا اللہ کے فضل سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اور معاملہ یہ تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا، ٹائم ہے جمعے کا وقت تھا. اسی وقت حضرت ساریہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ عمر ابن خطاب ہے، زور زور سے پکار رہے ہیں، اے ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. یہ آواز 3 مرتبہ آئی. حضرت ساریہ نے خط میں لکھا کہ جیسے ہی یہ آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا پہاڑ کی طرف تو پیچھے سے فوج ادھر سے حملہ کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنے فوجیوں کو رخ ادھر کو کیا اور زوردار حملہ جو پہاڑ کی جانب کیا. اللہ نے مسلمانوں کو نصرت و حمایت عطا فرمائی، مسلمان غالب ہو گئے اور کافر مغلوب ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری آواز یہاں سے وہاں تک یہ مائک پہنچا رہا ہے، مگر دور تک جانے کا کام، لے جانے کا کام کون سی چیز کرتی ہے؟ آواز کو دور تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ بولو. ہوا کا. کس کا کام ہے؟ زور سے بولو. ہوا کا کام ہے. اب ہماری آواز بغیر مائک کے زیادہ سے زیادہ 2-4 میٹر، 10 میٹر، 50 میٹر، 100 میٹر چلی جائے گی. ہوا لے جاتی ہے اس کو. مگر باہر قربان جاؤ حضرت عمر ابن خطاب پر کہ چونکہ دور فاروقی ہے، اور دور فاروقی میں حضرت عمر کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں، آگ پر ہی نہیں، بلکہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی. مدینے سے آواز نکلی، حضرت عمر نے آگاہ کر دیا ہوا کو، اے ہوا، یہ آواز مل کے نہاون سے 2 میل کے فاصلے تک پہنچا دے. تو خدائی قدرت سے حضرت عمر کی آواز ملک نہاون تک پہنچ گئی. اور پھر مجھے کہنے دو، اللہ نے جو فرمایا جسے حدیث قدسی کی حیثیت سے نبی نے بیان کیا کہ جب بندہ قرب الہی کی جانب سے سرفراز ہو جاتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے اور بولنے کی طاقت خدا کی ہوا کرتی ہے. تو خدا کی طاقت کار فرما تھی اور ہوا نے اپنا کام کیا. حضرت عمر کی آواز کو کہاں پہنچا دیا؟ ملک نہاون پہنچا دیا. اور یہ بتا دیا اللہ کے نیک بندوں کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں، صرف آگ پر ہی نہیں، بلکہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت کا سکہ چلتا ہے.